عزیزان گرامی، یہ حب الہی کی میں نے بات کی. اللہ تعالی ہماری منزل ہے، اور اللہ تعالی تک پہنچنے کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تک پہنچانے والے وہی ہیں. یہ راستہ تنہا طے نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ راستہ بہت طویل ہے، پیچیدہ ہے، خمدار ہے، خطرناک ہے، اور راستے میں بہت تاریکیاں ہیں. مولانا جلال الدین رومی ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں بود مورے ہوس داشت کہ در کعبہ رسد. ایک چونٹی کو خواہش ہوئی تو اللہ کے گھر کعبہ میں پہنچ جائے، تو چونٹی تو نہیں پہنچ سکتی، راستہ بہت خطرناک ہے. فرمایا دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید. حرم کا ایک کبوتر اس کو مل گیا، اس نے اس کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اور جو ہی حرم کا کبوتر اڑ کے حرم میں پہنچا، یہ بھی پہنچ گئی. یہ اتباع ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی پسند اور ناپسند کو، اپنے سارے پروگراموں کو، اپنی پوری حیات کو حضور کی حیات میں گم کر دیں، فنا کر دیں. یہ اتباع ہے. عزیزان گرامی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی والد کے مقابلے میں، اولاد کے مقابلے میں، سب کے مقابلے میں محبوب ترین نہ ہو جائے. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. کوئی شخص اس وقت تک صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات نفس اس تعلیم کے تابع نہ ہو جائیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں حسین ترین نمونہ ہے، اس کو اپنا لو. اور عزیزان گرامی، ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی بات کرتے ہیں تو عام طور پہ ہم حضور کی چند عادات مبارکہ کو پڑھ لیتے ہیں اور وہیں تک اپنے آپ کو محدود کر لیتے. حضور دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، بہت اچھا، دائیں ہاتھ سے کھانے لگ گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس یہ تھا، بہت اچھا، اس رنگ کی پگڑی تھی، بہت اچھا، ویسے رنگ کی پگڑی پہن، بہت مفید، بہت اچھا. جتنی آپ اتباع کرتے جائیں. ان ظواہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع یہ بھی بہت مبارک. جس چیز میں حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز میں انگلی شہادت کے یوں اٹھانا جو ہے ہزارہ نوافل سے افضل ہے، کہ ایک سنت کا اتباع ہے. ٹھیک، حضور کی عادات مبارکہ کو اپناتے چلے جانا یہ اتباع ہے، لیکن جزوی اتباع ہے. اصل اتباع میں آج آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کو ذرا دھیان سے سنیں، اس لیے کہ اصل عبادت وہ ہے اور عبادت کی روح وہ ہے اگر کسی کو اللہ اس کی فہم اور اس کی معرفت عطا فرما دے. بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بے فکر انسان نہیں تھے. زندگی بھر کسی نے آپ کو نبوت، اعلان نبوت کے بعد قہقہا لگاتے ہوئے اور منہ بھر کے ہنستے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا. بہت کسی بات پہ خوش ہو جاتے تھے تو ہلکا سا مسکرا لیتے تھے. اور حدیث میں محدثین کا کمال ہے کہ وہ حضور کی مسکراہٹ کو، حضور کی ہنسی کو ناپتے تھے کہ آپ ہنس دیے اور آپ کے سامنے کے دو دانت نظر آ گئے. یعنی اس حد تک بے فکر انسان نہیں تھے. ایک ایسا انسان جس پہ کہ کوئی غم طاری ہو، اور اس غم کا قرآن مجید میں بار بار ذکر آیا. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو گئے. فرمایا شیبتنی ہود و اخواتها، مجھے سورہ ہود نے اور سورہ ہود جیسی سورتوں نے
وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔ تو کیا لکھا ہوا ہے سورہ ہود میں اور اس جیسی صورتوں نے جنہوں نے وقت سے پہلے حضور کو بوڑھا کر دیا۔ قرآن کہتا ہے طٰہٰ، دیکھیں اے ہمارے حبیب، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ قرآن ہم نے اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ غم میں اور مشقت میں مبتلا رہیں۔ فرماتے ہیں فلعلک باخع نفسک، یہ تو یوں لگتا ہے کہ آپ گھل گھل کے مر جائیں گے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، باخع نفسک، غم میں گھل گھل کے مر جائیں گے، اپنی جان گھلا دیں گے، علی آثارہم، لوگوں کی اس حالتوں پہ، ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، یہ پیغام جو ہم نے بھیجا ہے اگر اس کو انہوں نے قبول نہ کیا تو اس غم میں آپ گھل گھل کے مر جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ آپ گھنٹوں اپنی کملی کی بکل مار کے ایک غم زدہ انسان کی طرح سے بیٹھے رہا کرتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اب بھائی ذرا غور بھی تو کریں کہ مینڈیٹ کیا دیا گیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک تنہا انسان جو جاگیردار نہیں ہے، کارخانہ دار نہیں ہے، سرمایہ دار نہیں ہے، کسی قبیلے کا قائد نہیں ہے، در یتیم ہے، تنہا۔ اور ذمہ داری یہ ہے کہ اس دور کی جو سب سے بڑی شیطان سپر پاورز ہیں، ایران اور روما، اور ان کے اندر جو ظلم ہے اس ظلم کو مٹانا ہے اور اس کی جگہ ایک نظام عدل قائم کرنا ہے۔ اس دور کا قبائلی نظام، اس دور کا نظام اغارات، نظام اغارات کو آپ سمجھتے ہیں، یہ نظام تھا اس دور کا۔ ایک قبیلہ جا رہا ہے، دوسرے قبیلے نے اس پہ حملہ کر کے اس کا مال دولت، مویشی، نقدی، سونا چاندی سب کچھ چھین لیا۔ مردوں میں سے جنہوں نے مقابلہ کیا ان کو قتل کیا، جو جھک گئے ان کو غلام بنا لیا، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیا۔ یہ فاتح ٹھہرا اور یہ اس کا حق ٹھہرا۔ جن کو اس نے غلام بنا لیا، اب وہ اگر کوئی غلام بھاگ کے اس میں سے آزاد ہونا چاہے تو سارے لوگ اس کو پکڑ کے اس کو واپس کر دیں گے، کہیں اس کا حق ہے بھائی، اس کا حق دے دو۔ یہ حق ہوتے ہیں، یہ نظام، اس کو نظام اغارات کہتے ہیں۔ ہر شخص بڑا چودھری وہ ہوتا تھا جس کے پاس اچھے بھلے لوگ ہوتے تھے اور وہ اپنے مخبر ادھر ادھر چھوڑ دیتا تھا اور مخبر اس کو بتا دیتے کہ جناب وہ 40 میل کے فاصلے میں خوبصورت قبیلہ جا رہا ہے، بہت مال و متاع ہے۔ اب وہ کرتے کیا تھے، رات کو 3 بجے 4 بجے اچانک ان پہ دھاوا بول دیا اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جو لڑنے والے تھے، اور باقی کو غلام بنا لیا اور جناب لونڈیاں بنا لیا اور مال مویشی سونا چاندی سب لے کر راتوں رات امیر ہو۔ یہ نظام ہے رومن امپائر کا نظام۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں 10% لوگ آزاد تھے، 90% لوگ غلام تھے۔ حضرت عیسیٰ کا اصل جرم یہ تھا کہ وہ ان غلاموں کو آزاد کرنے کے چکر میں تھے، سزائے موت سنا دی۔ غلامی کا نظام چلا آ رہا۔ آپ نے پڑھا ہوگا سلمان فارسی جو حضور کی تلاش میں نکلے، ایک شاہی خاندان کے فرد غلام بنا لیے گئے، 10 جگہ بیچے گئے، 10 جگہ خریدے گئے، آخری مرتبہ مدینہ منورہ میں آ کے بکے ہیں وہ۔ اس سارے قبائلی نظام کو، دہشت گردی لوٹ مار کے نظام کو، یہ دو بڑی بڑی شیطان سپر پاورز کی ساری دھاندلیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو، ایک انسان کو ذمہ داری عطا فرما دی، اور صرف ذمہ داری نہیں عطا فرمائی، اعلان فرما دیا فانتظروا انا معکم من المنتظرین۔ یہ گھوڑا ہے اور یہ میدان ہے، یہ ہمارا رسول چلا آ رہا ہے، اس کا راستہ روکو اور کسی ہیلے میں کوئی کمی نہ کرو، کوئی لحاظ نہ کرو، کوئی رعایت نہ کرو، قتل کر دو، جو تمہارے بس میں چلتا ہے کر لو۔ اور یہی بات حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو سفیان سے کہی
جب وہ فتح مکہ سے پہلے گرفتار ہوا، آپ نے یہی کہا کہ ابو سفیان پتہ نہیں چلا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں تو اس کام کی طرف تنہا چلا تھا، تم تو سارے قریش اکٹھے تھے، ساری مادی طاقت تمہارے ساتھ تھی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، تمہارے اتنے سارے بت، یہ لات، یہ حبل، یہ عزا، کسی نے تمہاری مدد نہیں کی۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ کس قدر اخلاق والے ہیں، یعنی اس موقع پہ تو قتل ہو جانا چاہیے تھا ان کو، آپ اس موقع پہ اور ایسے موقع پہ اتنی محبت اور افہام و تفہیم سے میرے ساتھ گفتگو فرما رہے ہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ اگر لات میں، عزا میں، حبل میں، حبل میں اور ان سارے بتوں میں اگر کوئی الوہیت، معبودیت، کوئی جان ہوتی تو ہماری مدد کو آتے۔ لگتا یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ نے پھر دوسرا سوال کیا کہ ابو سفیان، اب اتنا بھی تمہیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ وہ اللہ جس کے بارے میں تم کہتے ہو کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، وہ میرے ساتھ ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ تو اکیلے شخص کو مینڈیٹ دیا گیا کہ اس پوری انسانیت کو، اس پوری دنیا کو، سپر پاورز کو، قبائلی نظام کو، غلامی کو، دہشت کو، لوٹ مار کو، ہر قسم کے جرم کو ختم کر کے ایک نیا نظام عدل نافذ کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ معمولی بات ہے یہ؟ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 برس کی مدت میں کر دیا، سارا کچھ ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ ایک مینڈیٹ تھا، یہ ایک ذمہ داری تھی، اس کا بوجھ حضور محسوس فرماتے تھے۔ اتنی بوجھل، قرآن خود اس کو بوجھل کہتا ہے۔ سورہ مزمل پر پڑھیے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ ہم ان قریب آپ پہ بہت بوجھل ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ تو حضور ہمیشہ اس غم میں مبتلا رہتے تھے کہ اتنی بوجھل ذمہ داری مجھ اکیلے شخص پہ کیسے پوری کروں گا؟ اور آپ گھنٹوں کبھی چادر کی بکل مار کے، کبھی کملی کی بکل مار کے آپ بیٹھے رہا کرتے تھے، اور اسی حالت کو اللہ تعالیٰ نے بھی سیلیبریٹ کیا ہے۔ یا ایھا المزمل، اے ہمارے غم میں کملی اوڑھ کے بیٹھے رہنے والے، یا ایھا المدثر، اے ہمارے غم میں چادر اوڑھ کے، چادر کی بکل مار کے بیٹھے رہنے والے، قوم فانذر، اٹھیے، لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اللہ کی تکبیر، بڑائی بیان کیجیے۔ عزیزان گرامی، یہ جو غم حضور کو لاحق تھا، حضور نے یہی غم صحابہ میں منتقل کر دیا۔ میری بات کو دھیان سے سنیے، اس غم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر صدیق میں، سیدنا علی میں، سیدہ خدیجہ میں، سیدنا عثمان غنی میں، تمام صحابہ میں اس غم کو منتقل فرما دیا۔ اور جس جس شخص میں یہ حضور کا غم منتقل ہو گیا، وہ اس ویو لینتھ پہ آ گیا کہ حضور کے لیے جان دینے کو تیار، اس کام کے لیے جان دینے کو تیار۔ صحابہ کی پوری جماعت وہ حضور کے اس غم میں شریک ہو چکی تھی۔ ہر صحابی کو پتا تھا کہ حضور کی پریشانی کیا ہے، حضور کا غم، وہی اس کی پریشانی ہو گئی، وہی اس کا غم ہو گیا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر اللہ یہ معرفت دے دے کہ حضور کا اصل غم کیا تھا، حضور کا اصل مشن کیا تھا، آپ کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اگر ہم اس کو اپنا لیں اور اس ویو لینتھ پہ آنے کی کوشش کریں تو ہم نے اتباع کر لیا، اگر یہی نہیں کیا
تو میاں پھر یہ پاجامے کو اوپر کر لینے سے اور داہنے ہاتھ سے مرغن کھانے کھا لینے سے اور داہنے ہاتھ پہ یوں رکھ کے سو لینے سے جو اتباع ہوگا وہ جزوی اتباع ہوگا، وہ کلی اتباع نہیں ہوگا۔ اصل اتباع ہے کہ اس مشن کو، اس مقصد حیات کو، اس غم کو اپنا لیں جس نے حضور کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا۔